اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ سلیمان بن عبد الملک مشہور پیٹو انسان تھا۔ وہ کھاتے کھاتے تھکتا نہ تھا اور کہتا تھا کیا کروں، اب بھی بھوک باقی ہے۔ اس کے پیٹو پن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ آیا اور کچھ دن وہاں قیام پذیر رہا۔ اس کے ناشتے کے لیے روانہ اسی مرغیاں ذبح کی جاتی تھی، پھر بھی کہتا تھا کہ میں اب بھی بھوکا ہوں۔ ایک دن وہ حمام میں گیا، کچھ دیر حمام میں رہنے کے بعد وہ باہر آیا تو چیخ کر کہا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود ہے تو جلد میرے پاس لاؤ۔ اس کے دسترخوان کے انچارج نے کہا آپ کے ناشتے کے لیے میں نے 3 بکرے ذبح کرائے ہیں جو کچھ دیر بعد پک جائیں گے۔ جلد سلیمان نے کہا میں بھوک سے مر رہا ہوں، جلد میرے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ دسترخوان کا انچارج بھاگ کر باورچی خانے میں گیا۔ اس نے 3 بکروں کے جگر اور دل نکالے، انہیں آگ پر تیزی سے بھوننا شروع کیا۔ اتنے میں خلیفہ کی گرجدار آواز بلند ہوئی جو کچھ ہے کہ لے آؤ، اسے کے پکنے کا انتظار نہ کرو۔ چنانچہ دسترخوان کا انچارج بکروں کے جگر اور دل کے اس کے سامنے لے آیا، حالانکہ وہ ابھی تک نہیں پکے تھے۔ خلیفہ بڑی بے صبری سے نریندوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ گوشت گرم تھا، لہٰذا ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اپنی آستین سے اسے دھینے لگا۔ اسی وجہ سے اس کی آستین پر گوشت کے داغ پڑ گئے، حالانکہ اس وقت اس نے انتہائی قیمتی شاہی لباس پہنا ہوا تھا۔ بنی امیہ کی حکومت کے زوال کے بعد ایک دن ہارون رشید نے امیہ حکومت کے عجائبات دیکھنے کے لیے خزانہ کھلوایا۔ اس نے دیکھا کہ خزانے میں امی دور کے بے شمار ہیرے جواہرات اور قیمتی دانتیں موجود ہیں۔ اس خزانے میں اس نے ایک قمیص دیکھی جسے سونے کی تاروں سے بنایا گیا تھا اور اس پر انتہائی نفیس اور قیمتی جواہر ٹکے ہوئے تھے، لیکن اس کی آستین پر چربی کے داغ تھے۔ ہارون رشید نے خزانے کے انچارج سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا یہ سلیمان بن عبد الملک کی قمیص ہے۔ پھر اس نے اس کا سارا واقعہ بیان کیا۔ محترم ناظرین، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سیر و سیراب ہونا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر خدا ہمیں سیراب نہ کرنا چاہے تو ہم 100 گلاس پانی پی کر بھی پیاسے ہی رہیں گے۔ اگر ہمیں سیراب کرنا چاہیے تو 1 گلاس ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ کھانے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ ہاں، جب خدا چاہے کہ کھانا مفید ثابت ہو، ہضم ہو اور جسم کا جزو بنے تو پھر کھانے سے بھوک مٹ جائے گی، ورنہ ہم بھی سلیمان بن عبد الملک کی طرح سے ہر وقت کھاتے ہی رہیں گے لیکن سیر نہ ہو پائیں گے۔ شہر شیزار میں ایک تاجر رہتا تھا جو ظاہری طور پر خود کو مومن کہلاتا تھا اور بظاہر نماز روزے کا بھی پابند تھا، لیکن بعد کے حالات سے ثابت ہوا کہ اس کی نماز بے رخ تھی اور اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ ہوا یہ ہے کہ وہ تاجر مفلس ہو گیا اور اس پر ایسی نوبت آئی کہ وہ کاروبار چھوڑ کر گھر میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میں کب تک گھر کا سامان بیچ بیچ کر خود کو نوش کا سامان حاصل کرتا رہوں گا۔ گھر کا سامان بیچ کر زیادہ سے زیادہ 3 سال کا عرصہ بسر ہو سکے گا، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ 3 سال بعد میں گلیوں میں بیٹھ کر بھیک مانگوں گا۔ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے کہیں سے زہر حاصل کیا، کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یہ تاجر زندگی میں بظاہر نمازی بنتا تھا، لیکن وہ خدا کی قضاء و قدر کا منکر تھا، اس لیے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس کفر ہے۔ جیسا کہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ بے شک مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ جو شخص خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے وہ تو کافر ہو کر مرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں میں ایسی لو چلی جس کی وجہ سے درخت سوکھ گئے اور ایک بھی پھلدار درخت باقی نہ رہا۔ ایک شخص جیسے ہی گرم لو کے جھونکے میں محسوس کیے تو اس نے اپنے گھر میں موجود ایک پھلدار درخت کو کپڑوں سے چاروں اطراف سے ڈھانپ دیا، جس کی وجہ سے وہ درخت جلنے سے محفوظ رہا۔ موسم آنے پر اس کے پھول کھلے، کچھ عرصے بعد اس کا پھل پک کر تیار ہو گیا۔ اس شخص نے اس کے پھل کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس بطور تحفہ بھیجا۔ جس نے بھی پھل کھایا اسے پیشکش شروع ہو گئی۔ تھوڑے عرصے بعد مر گیا، لیکن جنہوں نے ابھی تک پھل نہیں کھایا تھا وہ بچ گئے۔ اس واقعے سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے
گرم لو بیچ کر درختوں کو اس لیے خشک کر دیا تھا تاکہ لوگ ان کا پھل کھا کر وبا کا شکار نہ ہوں، اور یوں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے نقصان کے ذریعے سے لوگوں کے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسلامک سی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔